اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ سورہ مؤمنون آیات 49 سے 52۔ آیت نمبر 45 سے 48 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فرعون اور اس کے ہم جلیسوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور بالآخر وہ ہلاک ہوئے۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون اور آل فرعون سے نجات پائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب سے مراد تورات ہے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یہتدون، راہ یاب ہو جائیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک بہت طویل عرصہ تھا جو انہوں نے غلامی میں گزارا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نکالا اور انہیں بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان انعامات میں سے کتاب کا نازل ہونا بھی بہت بڑا انعام تھا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو۔ مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بنا دیا آیتاً، نشانی، معجزہ، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَى رَبْوَةٍ، ایک ٹیلے پر، ذات قرار ومعین، ذات قرار جو سکون والا بھی تھا، ومعین، اور چشمے والا بھی۔ ربوہ مرتفع جگہ کو کہا جاتا ہے، اور ذات قرار سے معنی پرسکون جگہ، اور معین چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے وقت ولادت کی طرف اشارہ ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام کو ایک الگ تھلگ جگہ پر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھنے کی غیبی ہدایت ہوئی۔ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا اور ایک صاف شفاف شیریں چشمہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے فضل و رحمت سے ان کے لیے ایک پرامن گوشہ اور راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ یا ایہا الرسل، اے رسولو، رسول کی جمع رسل، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کے تمام پیغمبروں کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کریں۔ اور ہر رسول نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر سب سے پہلے خود عمل کیا اور پھر اپنی قوم کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء اور رسل ہوتے ہیں۔ جب ان کو بھی عمل صالح کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر سوچئے بھلا امتیوں میں سے کون اس سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو یہ وہم لگ جاتا ہے کہ ہم نے اب اتنی اللہ کی بندگی کر لی ہے کہ ہمیں مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقیناً شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور بہت سے عابد لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انی، بلا شبہ میں، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل سے خوب واقف ہیں، لیکن انبیاء کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، ان کی رہنمائی اور دیکھ بھال کا خصوصی انتظام ہوتا ہے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، هَذِهِ، یہ، امتکم، تمہاری امت، امتا واحدہ، ایک ہی امت ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام
اللہ کی طرف ہی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب کے سب انبیاء نے لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگایا۔ سب کا مشن ایک ہی تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو۔ تو زندگی کا سب سے اہم مقصد تقوی ہے، عبادات کا حاصل بھی تقوی ہے۔ جس شخص نے بھی اس کو حاصل کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اور تقوی کی آسان تعریف یہ ہے کہ خوف اور امید سے مزین ایسی زندگی گزاری جائے جس میں ہر اس کام کو کیا جائے جسے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جایا جائے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقین کی صفات سے متصف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون فذرهم فی غمرتہم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ سورہ مؤمنون آیات 53 سے 56۔ آیت نمبر 52 میں ہم نے یہ بات جانی، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ فتقطعوا، پس انہوں نے کاٹ ڈالا، امرہم، اپنے اس دین کو، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور جب بھی انسان صراط مستقیم سے ہٹے اللہ نے کسی اور پیغمبر کو مبعوث فرما دیا تاکہ لوگ پھر سے صحیح راہ کو اختیار کر لیں، لیکن عامت الناس نے صحیح راہ کو اختیار کرنے کے بجائے دین میں تفریق ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی کہلائی، ان لوگوں نے دین میں بہت سی چیزوں کو شامل کر لیا اور بہت سی اصل چیزوں کو ختم کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے دین خالص کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، جماعتیں مختلف ہو گئیں۔ پھر یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، عیسائی بھی، یہودی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرما دیا تو وہ لوگ جو ان کے منتظر تھے وہی اس کے منکر ہو گئے۔ یہودیوں میں سے بھی چند لوگ ایمان لائے، زیادہ تر نے انکار کر دیا۔ عیسائیوں میں بھی ایمان لانے والے کچھ بنے، اکثریت نے انکار کیا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اصل دین سے، اصل امت سے ہٹتے گئے۔ پھر ایک نبی کے ماننے والوں نے بھی اپنی اپنی شریعتوں کے اندر بھی بہت سی نئی نئی جماعتیں اور نئے نئے گروہ بنا لیے۔ کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہے۔ کہ اب ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر مطمئن ہوا بیٹھا ہے، گو وہ اصل دین سے کوسوں دور ہو، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، گو اس گروہ کا راستہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہو، پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہر گروہ اور ہر جماعت اپنے اپنے اس حصے پر، اپنے اپنے اس ٹکڑے پر جو اسے ملا ہوا ہے وہ بڑا مطمئن ہے، دین کامل پر عمل نہیں۔ آج امت مسلمہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر جماعت نے کچھ مخصوص اعمال کو پکڑ رکھا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دین کامل پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ اسی بات پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اکثریت کا دین کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو چند جزیات کو پکڑ کر اسی کی بنیاد پر سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور جو اصول دین ہیں ان سے وہ واقف تک نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اس دور میں سب کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، جو جو جماعتیں تھیں، جو جو گروہ تھے، آپ نے سب کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کی۔
جو لوگ اس بات کو سمجھتے گئے وہ آپ کے ساتھی بنتے گئے، اور جو آپ کی مخالفت پر ڈٹے رہے ان کے بارے میں حکم ہوا فَذَرْهُمْ، پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی سرمستیوں میں، حتی حین، ایک مدت تک۔ تو غمرہ سے مراد غفلت کی سرمستی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے ان کو بہت جھنجھوڑا ہے، لیکن یہ بالکل بیدار ہونے کو تیار نہیں ہیں، اب آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ خود بہت جلد اپنی سرمستی کا انجام دیکھ لیں گے۔ حتی حین سے مراد وہ مہلت ہے جو ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما، بلا شبہ، نمدہم، ہم بڑھا دیں گے انہیں، من مال، مال میں، وبنینا، اور اولاد میں، کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے مال اور ان کی اولاد میں اضافہ کر دیں گے۔ تو ان کی سرمستیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خوشحالی دے رکھی ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ عیش و عشرت جو حاصل ہو چکا ہے یہی متاع زندگی ہے اور یہی مقصود حیات ہے۔ خاص طور پر اہل مکہ نے یہ روش اختیار کر رکھی تھی، اور وہ اکثر یہ باور بھی کروایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان کے پاس مال و متاع ہوتا، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے بھی ہم سے بہتر ہوتے۔ تو یہاں یہ بات ان پر واضح کر دی گئی کہ جن چیزوں کو تم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک قدرت کا پھندہ ہے جو تمہارے گرد مزید سخت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مال و متاع، یہ آل اولاد تمہیں حقیقت سے مزید دور کیے جا رہے ہیں، تم اسی دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ایک طرف یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ مال اور اولاد میں اضافہ ہونا، نسارع لہم فی الخیرات، تو ان کے لیے بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ انہیں شعور نہیں ہے، بلکہ ان کو حقیقت کا احساس نہیں ہو رہا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو حقیقت سے آشنائی عطا فرمائے اور فریب دنیا سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔